اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہوا، اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، رونا چاہتا ہے، رونے کے لیے آنسو نہیں آتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ آنسو اس کے چمچماتے ہوئے اس کے آنکھ کے اوپر آ کے ٹھہر جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کے آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو کر باہر نکلتے گئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العزت سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بن دیکھے ڈرتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، خشیت الہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو باتیں قرآن و حدیث کے روشنی میں آئے، اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ خشیت کے معنی خوف کے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ڈرنے کے تعلق سے کئی الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مقامات پہ اللہ رب العزت نے خشیت کا ذکر کیا ہے، بعض مقامات پہ اللہ رب العزت نے لفظ خوف کا ذکر کیا ہے، بعض مقامات پہ اللہ رب العزت نے لفظ تقوی کا ذکر کیا ہے، تو بعض مقامات پہ اللہ رب العزت نے رغبت و رہبت کا ذکر کیا ہے، جو کہ اللہ سے ڈرنے کے معنی آتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ خشیت اور خوف کے تعلق سے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو خشیت اور خوف کا معنی سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خشیت کا تعلق، لفظ خشیت جہاں جہاں پر بھی قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، خشیت کا تعلق اہل علم سے ہے، خشیت کا تعلق اہل علم سے ہے، اور خوف کا تعلق جہاں جہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے وہ عام مومنوں کے لیے ہے، اور رہبت کا تعلق اللہ رب العزت سے شدت سے محبت کرنے والے بندوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہم تمام کو یہ تینوں معنی اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خشیت کا تعلق اہل علم سے اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر انبیاء اکرام کے لیے بیان فرمایا۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے بڑی مشہور آیت کریمہ خشیت کا تعلق اہل علم سے ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
یعنی جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، قرآن کو باریکی سے سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اوپر غور کر کے وہ اصل معنی پہ پہنچتے ہیں جو اللہ رب العزت بیان کرنا چاہ رہا ہے، اور اس معنی کو سمجھ کر جو اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ لوگ خاشعین ہیں۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اس خشیت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جس نے اللہ رب العزت سے ڈرا۔ خشیت کے معنی ڈرنے کے ہے، خوف کھانے کے ہے، اور خشیت کا تعلق یہ اہل علم سے ہے۔ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے تعلق سے علم حاصل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے بارے میں ڈرتے ہیں، من خشی الرحمن بالغیب، اللہ رب العزت نے لفظ غیب لا کر یہاں پر اہل علم کی صفت بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے، کیا ہم نے دیکھا ہے؟ جنت ہے، کیا ہم نے دیکھا ہے؟ جہنم ہے، کیا ہم نے دیکھا ہے؟ ہم نے قرآن کے اندر پڑھا، علم حاصل کیا، اور بن دیکھے ہم لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ میرا اور آپ کا، ہم تمام اپنے مشغولیات کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس مسجد کے اندر جمع ہونا جمعہ ادا کرنے کے لیے، کیوں؟ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا ملے گی؟ جنت ملے گی۔ کبھی ہم نے جنت کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ رب العزت سے بن دیکھے ڈرتا ہے، بن دیکھے ڈرتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کیا ہوا، جنتی اعمال کیا ہوا۔ دو طرح کے اعمال، ایک اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت کر کر جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچتا ہے، بدلہ کیا ملے گا؟ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر، جو کہ سورہ ملک کی مشہور آیت کریمہ ہے، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے پروردگار سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، علم حاصل کر کے ایک بڑے پیمانے پہ پہنچ کر اللہ رب العزت کا ڈر حاصل کرتے ہیں، تو کیا ملے گا انہیں؟ دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہیں، مغفرۃ، مغفرت کس بات کی؟ دنیا میں ڈرنے کی بنا پر، اور ڈر کر جو انسان عمل کرتا ہے وہ اجر کبیر، عمل کرنے کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ اسے نیک عمل عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بڑی مشہور آیت کریمہ، سورہ یاسین کی آیت کریمہ، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو لوگ اللہ رب العزت سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، شریعت کی اتباع کرتے ہیں، قرآن کو فالو کرتے ہیں، احادیث کے اندر جیسے جیسے احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور عمل کر کے جب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو کیا ملے گا؟ فبشرہ، اے اللہ کے نبی آپ ان کو بشارت دے دیجئے، کیا ملنے والا ہے؟ بہت ہی نا ختم کرنے والا آپ کو مغفرت ملے گی، اور اس کے بعد آپ کو اجر ملنے والا ہے۔ محترم سامعین اکرام، خشیت، یہ ڈرنا، یہ اس وقت آپ کے لیے لائق ہوگا کہ جب ہم علم حاصل کریں گے، اللہ رب العزت کے تعلق سے معلومات کو حاصل کریں گے، اور معلومات کو حاصل کرنے کے بعد دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے تو انشاءاللہ ہم خاشعین میں شمار کیے جائیں گے۔ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے، جہاں جہاں پر بھی لفظ تقوی کا، خشیت کا، رغبت و رہبت کا اور خشیت کا جہاں جہاں پر بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے کی دو قسمیں ہیں۔ جب بھی کہا جائے اللہ سے ڈرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرے، جب بھی آپ کے سامنے یہ بات آئے گی تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہیں۔ خوف کا پہلا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا، خوف کا پہلا معنی اللہ رب العزت کی ذات سے ڈرنا، اور دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے
اللہ رب العزت کے بیان کردہ عذابات سے خوف کھانا، یا تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوف کھانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذابات سے خوف کھانا۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر دونوں طریقے سے ڈراتے ہوئے کہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، جو لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میری ذات سے ڈرتے ہیں، پھر اس کے بعد میری وعیدوں سے، میرے عذابات سے ڈرتے ہیں، تو علماء کرام کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے سے مراد ایک اللہ کی ذات کا خوف ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے عذابات کا خوف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشہور دعا آپ جانتے ہیں، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رکوع کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو جبار ہے، طاقت و قوت والا ہے۔ اللہ کی ذات کے تعلق سے اللہ کے نبی دعا کرتے ہوئے رکوع کی حالت میں ڈرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ذی الجبروت، اے اللہ تو بڑی سخت پکڑ والا، بڑا پاورفل ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ والملکوت، اے اللہ تیری ملکیت یہ آسمان زمین سورج چاند ستارے یہ تمام کی تمام مخلوقات پر ہے، یہ تمام کی تمام مخلوقات تیرے غلام ہے، اے اللہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے تو بڑی طاقت و قوت والا اور بڑا مالک۔ والکبریاء، اے میرے پروردگار جتنی بھی کبریائی ہے، جتنے بھی عبادات کے طریقے ہیں، جتنی بھی حمد و ثنا ہے، اے اللہ تو اس کا مالک ہے۔ والعظمہ، اے میرے پروردگار تیری ذات بڑی عظمت والی ہے، تیری ذات بڑی عظمت والی ہے۔ یہ اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھلا کر امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ انسان سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرے۔ یہ اعلیٰ پیمانہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر اپنے ذات سے ڈرنے کی دعوت دی ہے۔ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ رب العزت آپ کو ڈرا رہا ہے اپنی ذات سے۔ ہر انسان اللہ کی ذات سے ڈرے، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے۔ دنیا کے اندر انسان عمل کرنے کے لیے نکل گیا ہے، اللہ نے طاقت و قوت دیا ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ گناہ کر سکتا ہے، وہ سب کے سامنے بھی کر سکتا ہے اور چھپ کے بھی کر سکتا ہے۔ ایک انسان گناہ کرنے سے پہلے اپنے دل کے اندر اللہ کی ذات کو اپنے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ آپ غور کریں کئی مقامات پر جو اللہ رب العزت کے سامنے ٹھہرنے سے ڈر گیا اور اپنی ذات کو گناہوں سے محفوظ کیا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ، کیا ملنے والا ہے اسے؟ جنت اسے ملنے والی ہے۔ تو کئی مقامات پہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، میرے اور آپ کے عقیدے کا معاملہ ہے، میری اور آپ کی توحید کا معاملہ ہے۔ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العزت کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، وہ اس بات کا خیال رکھے۔ اللہ کے نبی نے کہا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ جب ایک انسان سجدے میں جا رہا ہے، رکوع میں جا رہا ہے، وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ اپنے سامنے اپنے رب کو دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک انسان کھڑا ہوا ہے، وہ یہ سوچے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب رکوع کر رہا ہے وہ یہ سوچے اپنے رب کو دیکھ کر وہ رکوع کر رہا ہے۔ جب ایک انسان سجدہ کر رہا ہے، سجدہ کرتے ہوئے یہ احساس کرے کہ میں اپنے پروردگار کے پیروں کے نیچے سجدہ کر رہا ہوں۔ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ عبادت کیسے کرے دنیا کے اندر؟ ایسے کرے گویا کہ آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایمان کی کمی ہے تو یہ سوچے کہ آپ کا پروردگار آپ کو دیکھ رہا ہے۔ میری اور آپ کی عبادت کے اندر یہ اخلاص نہ ہوگا، وہ انسان جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور وہی عبادت انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ میرا اور آپ کا نماز پڑھنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، اخلاص کے لیے ہے۔
یہ نماز میرے لیے جنت کا باعث بنے گی. اگر میں نماز پڑھتا ہوا یہ خیال کروں اللہ نہیں، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ جماعت میں بیٹھے ہوئے ذمہ داروں کے لیے، یہ جماعت میں بیٹھے ہوئے علماء کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کو سائڈ سے نکال دیا، ذہن سے اللہ کو نکال دیا، سجدہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، رکوع اللہ کے لیے کر رہا ہے، اپنے ذہن سے اللہ کو نکال دیا، جماعت والوں کو لا کے بٹھا دیا گیا تو کہا گیا کہ یہ ریاکاری آ گئی اور یہی نماز انسان کو جہنم میں داخل فرما دے گی. ہے تو نماز جنت میں داخل کرنے والی، لیکن اللہ کی ذات تمہارے درمیان نہیں. صدقات و خیرات کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، کوئی بھی عمل کرنے والے، الاحسان ان تعبد اللہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس بات کا خیال کرو کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ خشیت کا اعلیٰ مقام ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو جب بھی ہم عبادات کریں اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سے خوف کا دوسرا معنی جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذابات سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ کے عذابات کا ڈر. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر کہیں عذاب علیم کا وعدہ کیا ہے، کہیں عذاب غلیظ کہا ہے، کہیں عذاب السعیر کہا ہے، مختلف عذابات کی قسمیں بیان کی ہے. جہاں جہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے عذابات کا وعدہ کیا ہے انسان ان آیتوں کو پڑھے، اپنے اعمال کے اوپر دھیان دے میرے اور آپ کے اعمال کن کاموں میں گزر رہے ہیں. آپ غور کریں میرے بھائیوں، اگر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جوانی کے بارے میں حشر کے میدان میں سوال کر لے، اے نوجوان تیری نوجوانی کن کاموں میں گزری ہے؟ کیا اللہ کا ڈر موجود تھا؟ اللہ کی خشیت تھی؟ عمل کرنے والا سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذابات کے اندر رکھ کر غور کرے، اگر میں یہ عمل کروں گا کیا میرا جسم، کیا میری قوت، میری طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ کے خوف سے مراد ایک تو اللہ کی ذات سے خوف ہے اور دوسرا ہے اللہ رب العزت کے عذابات سے ڈرنا. اب غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حبان کی روایت کے اندر بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے، لا اجمع علی عبدی، میں اپنے بندوں میں کسی بھی بندے کے درمیان دو چیزوں کو اکٹھا نہیں کرتا، دو چیزوں کو کبھی اکٹھا نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ الفاظ یہ ہے خوفین او امنین، دو خوف اور دو امن کی چیزیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو دنیا کے اندر یا آخرت میں نصیب نہیں فرمائے گا. ایک انسان یہاں پر بھی امن و امان میں رہا، آخرت میں بھی امن و امان میں رہا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. ایک انسان یہاں ڈرتا رہا اور وہاں پر بھی ڈرے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی نے آگے بیان فرمایا، من اخافنی فی الدنیا، جو انسان دنیا کے اندر مجھ سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، گناہ کرنے سے پہلے اللہ کے عذابات کو ڈرتے ہوئے خوف کھاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، دنیا کے اندر ڈر کر زندگی گزارتا ہے، امنتہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں جب ایسے میرے برگزیدہ بندے اللہ کے دربار میں آتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے لیے امن و امان نازل فرماتے ہیں. قیامت کے دن ان کو کسی خوف اور کسی ڈر کا احساس نہ ہوگا. اللہ نے کئی مقامات پر خوف اور حزن ملال کے بارے میں بیان فرمایا، نہ ان کو حزن ملال ہوگا نہ خوف ہوگا. وہ کون سے بندے ہیں؟ جو دنیا کے اندر اللہ کا تقوی اختیار کیے ہوئے، اللہ کا خوف اختیار کیے ہوئے، اللہ تعلق سے علم حاصل کر کے اللہ کی خشیت اختیار کرتے گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کو آخرت میں امن ہی امن نصیب ہوگا. وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، جو لوگ دنیا کے اندر ہر درمی اختیار کرتے ہیں، امن و امان زندگی گزارتے ہیں، شان سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذابات سے بے خوف ہو کر بے دریغ گناہ کرتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں. اب غور کرے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اخفتہ یوم القیامہ، قیامت قائم یعنی انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر خبر کا عذاب،
जहन्नम का अजाब, पुल सिरात, आखिरत का अजाब, हशर की हवलनाकियां, इन तमाम चीज़ें मैं उनको डराऊंगा और डराऊंगा भी और उनको अजाबात के अंदर मुब्तला करूंगा। मेरे भाइयों, मेरी और आपकी ज़िंदगी ये अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की अमानत है। कोई भी इंसान गुनाह करने से पहले इस बात का ख्याल रखे कि अल्लाह मुझे और आपको देख रहा है, अल्लाह मुझे और आपको देख रहा है। हम यहाँ पर काम करके बच जाएंगे लेकिन अल्लाह के दरबार में कभी नहीं बचेंगे, अल्लाह के दरबार में कभी नहीं बचेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन जो बंदा जहां पर गुनाह करेगा, जिसके साथ गुनाह करेगा, जिस जगह ठहर कर गुनाह करेगा, अल्लाह ताला यहां तक के उस जमीन को भी हाजिर करेगा। वो जमीन आकर गवाह देगी, ऐ अल्लाह ये फुला जानी है, फुला वक्त में, फुला रात में मुझ पे लेट कर गुनाह किया था, मुझ पे ठहर कर गुनाह किया था। गुनाह करने वालों को, गुनाहों को वहां पे जमीन अल्लाह के सामने बयान करेंगी मेरे भाइयों। लेकिन कुरान और हदीस का मुताला करेंगे तो एक और हमें मुकाम मिलता है। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को वो मुकाम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने अब तक खौफ समझा, खशियत समझा, ये खशियत इल्म वालों के लिए है। और जो इंसान खौफ और खशियत के साथ अगर अल्लाह ताला की अज़ाबात और अल्लाह ताला के सामने ठहरने से डरता है, अल्लाह के पास जाने के बाद क्या मुंह दिखाऊंगा, अल्लाह ताला के पास जाने के बाद क्या आमाल पेश करूंगा, ये मैं अपने आमाल पेश करूंगा। मेरी और आपकी नमाजें, आप गौर करें, क्या मेरी और आपकी नमाजें ये मुझे और आपको कामयाब करेगी? अब गौर करें मेरे भाइयों, हमारी नमाज कहाँ पर हो रही है, होती भी है तो हमारा जहन कहाँ पर होता है, हम किसके लिए नमाजें पढ़ते हैं और कहाँ पर आके नमाजें पढ़ते हैं। नमाजों के लिए वक्त है, नमाजों के लिए मेरे पास और आपके पास वक्त है, या हम तमाम काम करने के बाद अगर वक्त मिलता है पढ़ते हैं। नमाज का मतलब यह है कि सबसे पहले नमाज पढ़ी जाए, आपके और मेरे तमाम के तमाम काम बाद में किया जाए। मेरा और आपका मामला यह है कि पहले यह काम करूंगा, पहले वो काम करूंगा, फिर वो काम करूंगा, फिर वो काम करूंगा। वक्त मिला, दिल चाहा, नमाज के लिए मस्जिद करीब हुई, अल्लाह की तौफीक भी तो नमाज पढ़ लूंगा। मेरी और आपकी नमाजों का यह ख्याल है मेरे भाइयों, क्या ये मेरी और आपकी नमाजें अल्लाह के दरबार में कामयाब करेगी मुझे और आपको? गौर करने की बात है। लेकिन एक बड़ा मुकाम बयान किया गया है, जो इंसान अल्लाह ताला को याद करता है, अल्लाह के अज़ाबात को याद करता है, शिद्दत के साथ याद करता है, कभी रात में, कभी दिन में, तहज्जुद की नमाज में, कभी अकेला बैठकर, कभी खबरस्तान जाकर, अल्लाह ताला मुझे मौत देगा, खबर में जाके सोना है, मुझे और आपको सोना है। अल्लाह के फरिश्ते मेरे पास आएंगे, क्या जवाब दूंगा अल्लाह के पास? मैं इतने गुनाह कर चुका हूं, मेरे भाइयों का कर्जा मेरे ऊपर है, मैंने हजारों के साथ बददियानती किया है, अल्लाह के दरबार में कैसे पहुंचूंगा मैं? इंसान अल्लाह के अज़ाबात को याद करके एक कतरा अपने आंखों से आंसू निकाल ले, कसम खुदा की अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा मेरे भाइयों। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह हम तमाम को वो ईमान और वैसा रोना नसीब फरमाएं। हम बीवी बच्चों के लिए रोते हैं, बीवी बच्चों के लिए हजारों किस्म के आंसू निकालते हैं। हम अपने बच्चों के लिए, ये नौजवान नाजायज मोहब्बत के लिए पूरी जिंदगी रो रहा है, ये लोग नाजायज मोहब्बत के लिए, दुनिया की नाजायज मोहब्बत के लिए हजारों आंसू रो रहे हैं, हजारों आंसू निकाल रहे हैं। कभी एक मर्तबा अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी एक मर्तबा अल्लाह को याद करके अल्लाह का अजाब, कब्र का अजाब, जहन्नम का अजाब, जहन्नम के फरिश्ते, अल्लाह के अजाब को एक मर्तबा याद करके अपने आंखों से आंसू निकाल ले, आपके आंख के आंसू जमीन पे नीचे बाद में गिरेंगे, अल्लाह ताला पहले आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। अब गौर करें मेरे भाइयों, क़यामत कायम हो जाने के बाद जो 7 लोग अल्लाह के दरबार में अल्लाह के अर्श के नीचे होंगे, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, मन ज़कर अल्लाह खालियन, वो नेक बंदा, वो नेक बंदी रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह के अजाब को याद करके खाली बैठकर
اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روتا ہے, اللہ کے عذابات کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. عرش کے سائے میں جگہ جگہ عطا فرمایا جائے, یہ جنتی ہونے کی علامت ہے, یہ جنتی ہونے کی علامت ہے, جہاں پہ تمام کے تمام لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہوں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کے عذابات یاد کر کے رونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں من ذکر اللہ, جو انسان اللہ کو یاد کیا, اللہ کے عذابات کو یاد کیا, اللہ کے دردناک عذابات کو یاد کیا, ففازت عیناہ, اللہ کے عذابات کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں, حتی یصیب الارض من دموعی. اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک کہ اس کے آنکھ کے آنسو اس کے آنکھوں سے نیچے گر جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا لم یعذب یوم القیامہ, لم یعذب یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ قبر میں, حشر کے میدان میں اور قیامت قائم ہو جانے کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. میرا اور آپ کا معاملہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں. میرے اور آپ کے اعمال کیا ہیں؟ ہم کتنے اعمال کرتے ہیں, اتنے بیانات سنتے ہیں, اتنے علماء کرام آ کے آپ کے سامنے اتنی چیزیں بیان کرتے ہیں, لیکن ہمارا دل نہیں جاگتا ہے, ہمارا دل نہیں جاگتا ہے, ہمارا دل نہیں نرم ہوتا ہے, ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. میرے بھائیوں بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان اللہ کے عذاب کو یاد کر کے صرف ایک مرتبہ آنسو نکال لے, صرف ایک مرتبہ آنسو نکال لے. اور ایک روایت ہے جس میں کلام کیا گیا ہے, اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہوا, اللہ کو یاد کر کے روتا ہے, رونا چاہتا ہے, رونے کے لیے آنسو نہیں آتے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا کہ آنسو اس کے چمچماتے ہوئے اس کے آنکھ کے اوپر آ کے ٹھہر جاتے ہیں, اور یہاں تک کہ اس کے آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو کر باہر نکلتے گئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے. اور ابو بکر صدیق بیان فرماتے گئے جب آپ کو اپنی مغفرت کروانا ہو, اللہ کے عذاب سے بچنا ہو, من استطاع منکم, من استطاع منکم, اگر آپ لوگوں کے اندر طاقت ہے رونے کی, اللہ کے سامنے رو کر اللہ کو منائیے, اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر اللہ کو منائیے. اگر رونا نہیں آتا ہے آپ کو, کم از کم رونے کا منہ بنا کر اللہ سے معافی مانگیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو دیکھ کر, آپ کے منہ کی بناوٹی کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, آپ کے چہرے کو دیکھ کر تو معاف کر دے. اب غور کریں میرے بھائیوں, یہ رونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. پہلے تو علم حاصل کرنا, خاشعین میں شامل ہونے کے لیے علم آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اگر کسی کو رونے کی توفیق دے رہا ہے تو سمجھ لو اس کی مغفرت پکی ہے. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے لیے رونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دو چھوٹے واقعات اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے, تہجد کا اہتمام کرنے والے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے, لمبی لمبی قراتیں کر رہے تھے. ایک آیت کریمہ کے اوپر آتے ہیں, اللہ کے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, ان تعذبہم فإنہم عبادک. معنی یہ ہے اے اللہ تو ان کو عذاب دے دے, اے اللہ تو ان کو عذاب دے دے, یہ تیرے بندے ہیں. اے اللہ تو معاف بھی کر سکتا ہے, اے اللہ تو بخش سکتا ہے, اے اللہ ان بندوں کو تو معاف کر سکتا ہے, اے اللہ تو معاف کرنے والا بڑی حکمت والا ہے. اتنا کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, فرفع یدیہ الی السماء. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کیا کہتے ہیں, یا ربی امتی امتی, اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا, اے اللہ میری امت قبر کے عذاب سے کیسے بچ پائے گی, اے اللہ میری امت تیرے جہنم کے عذاب سے کیسے بچ پائے گی,
اے اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اور اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جن کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف، لیکن آنکھوں سے آنسو نکال رہے ہیں کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے نکال رہے ہیں، تاکہ میری اور آپ کی مغفرت ہو جائے۔ میرے بھائیوں اللہ سے ہمیشہ دعا کرے۔ ایک پہلی بات یہ ہے، ایک انسان کو سب سے پہلے گناہوں کا موقع نہ ملنا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیوں گناہوں کا موقع نہ ملنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے، گناہ کرنے کی بڑی پلاننگ تھی، جا رہا تھا، اچانک کوئی آپ کے سامنے آ گیا، آپ گناہ کرنے سے بچ گئے، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک تو گناہ نہ کرنا یہ اللہ کی نعمت، اس کے بعد آپ جا رہے ہیں گناہ کرنے کے لیے لیکن گناہ نہیں کر پا رہے ہیں کسی وجہ سے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ گناہوں سے معافی مانگنا یہ مومنین کی علامت ہے میرے بھائیوں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا گناہوں سے معافی مانگ کر، یہ صحابہ اکرام کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ آپ غور کریں، ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے بارے میں آتا ہے۔ آپ غور کریں کیا ایمان تھا ان کا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد میاں بیوی کی محبت آپ کو معلوم ہے نا، میاں بیوی آپس میں محبت سے بات کرتے رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ آئے، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، سامنے آ کر لیٹ گئے اور اپنے بیوی کے گود میں سر رکھ کر آرام کرنے لگے اور آپس میں میاں بیوی بات کرنے لگے۔ اب غور کریں جب ایسا معاملہ ہو، بیوی کے گود میں سر اور شوہر بازو لیٹا ہوا اور آپس میں لوگ کیا بات کر رہے ہوں گے، اور میاں بیوی کی بڑی محبت میں کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، دونوں میاں بیوی آپس میں بڑی محبت سے بات کر رہے تھے، اچانک ان کی بیوی کہتی ہے، اور روایت کو نقل کرنے والے ایک تابعی بیان فرماتے ہیں جو اپنے استاد محترم کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، بیوی کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے آپس میں دونوں بات کر رہے تھے، اچانک صاحب رسول جو ہے آنکھوں سے آنسو نکالنے لگے، اور بیوی بھی بڑی فرما بردار، شوہر کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، وہ بھی زر و قطع رونے لگی۔ اپنے آنکھوں سے آنسو پوچھنے کے بعد اپنی بیوی سے سوال کرتے ہیں، اے میری بیوی آپ کی رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ کیا بتاؤں، آپ رو رہے تھے، آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کو وہ کون سا غم لائق ہو گیا، ابھی محبت بڑی باتیں کر رہے تھے، آپ رو رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غور کریں میرے بھائیوں، صاحب رسول بیان فرماتے ہیں، میں آپ کے پاس لیٹا ہوا تھا، اچانک مجھے آیت کریمہ یاد آ گئی۔ کون سی آیت کریمہ؟ کون سی آیت کریمہ؟ وہ بیان کرتے ہیں، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، قیامت قائم ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت جہنم کو لانے کا حکم دے گا، بڑے بڑے انبیاء کرام وہاں پہ کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا، لاؤ میرے بندوں کو، کھڑا کرو ان کو، اور پل صراط وہاں پہ قائم کر دیا جائے گا، سارے کے سارے لوگ اس کے اوپر چل رہے ہوں گے اور کٹ کٹ کر نیچے گر رہے ہوں گے۔ وہ آیت کریمہ اور وہ منظر یاد آ گیا اور میں رو رہا ہوں، اے اللہ پل صراط کے میدان میں، پل صراط کے اوپر چلتا ہوا اگر میں کٹ کر جہنم کے اندر گر گیا، اے اللہ میرا کیا ہوگا۔ یہ جہنم کے عذابات کو دیکھ کر بڑے بڑے صحابہ کرام رویا کرتے تھے میرے بھائیوں۔ ایک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رسول کا واقعہ آپ جانتے ہیں، بڑا مشہور واقعہ، حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ بہت بڑے صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردیت میں لگا دیا، نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے، نبی کا سایہ بن کے چلنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کیسے کھا رہے ہیں، کیسے بیٹھ رہے ہیں، اللہ کے نبی فلاں موقع پہ کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کے چلنے کا انداز کیسا تھا، کیا اللہ کے نبی دوڑ رہے تھے، کیا اللہ کے نبی آرام سے چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے تمام باتوں کو نقل کرنے والے صحابی رسول اور اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ صحابہ۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، جب ان کے انتقال کا بالکل وقت قریب آ گیا، چار پائی پہ لٹا دیا گیا، تمام کے تمام ان کے شاگرد ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، کچھ صحابہ کرام بھی تھے اور کچھ شاگرد بھی تھے ملاقات کرنے کے لیے، کہ اتنے بڑے صحابہ رسول کا انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، ملاقات کرنے کے لیے آئے۔
चारपाई दीवार के पास लगी हुई थी, उनका चेहरा जो है दरवाजे के पास था। लोग आने लगे, दाखिल होने लगे मुलाकात करने के लिए। लोगों को देखे जरा उन्होंने पलटा लिया, दीवार की तरफ कर लिया। लोग आए और आकर सलाम करके बाअदब व एहतराम अपने उस्ताद के सामने नीचे बैठ गए। लोग सोच रहे थे कि हो सकता है कि हमारी मजलिस में कोई ऐसा आदमी होगा जिसको वो नापसंद करते होंगे। फिर उसके बाद एक शागिर्द आगे बढ़ा, आपके दामन को पकड़कर खींचा और सलाम करता हुआ उनको मुतवज्जा करने लगा। तो आने से पहले आराम से देख रहे थे, जब दीवार के पास चेहरा करते गए, जब शागिर्दों ने उनको अपनी तरफ मुतवज्जा किया, तो जब चेहरा उनकी तरफ करते हैं तो ज़ारो कतार उनके आंखों से आंसू आते हैं। आपस में सब के सब शागिर्द बैठे हुए तसल्ली देते हुए कहते हैं, ऐ साहब रसूल, रोने की वजह क्या है? आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके ऊपर कर्ज है, अगर कोई आपके ऊपर कर्ज है तो बताइए, हम अदा कर देंगे। अगर आपके ये बच्चे यतीम हो जाएंगे, इसका खौफ है, हम आपके बच्चों की हिफाजत, हम आपके बच्चों की किफ़ालत, हम आपके बच्चों की देखभाल अपने बच्चों की तरह करेंगे। लेकिन रोने की वजह क्या है? आप गौर करें मेरे भाइयों, सहाबी रसूल ने जो अल्फाज बयान फरमाए वो सोने के पानी से लिखने के बराबर है। तमाम लोगों के जवाबात को सुनने के बाद कहा, अरे मेरे साथियों, रोने की वजह ये नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्ज मौजूद है, ये मासूम रोते बच्चे ये यतीम और गरीब हो जाएंगे, डर इसका नहीं है। कसम खुदा की, सफरुन तवील, जिस सफर पर निकल रहा हूँ, कसम खुदा की, उस सफर में बीच में कब्र का अजाब है और उसके बाद क़यामत है, पुल सिरात है, अल्लाह के अज़ाबात है, लंबा सफर है और वो ज़ादुन कलील, अबू हुरैरा के बहुत ही कम आमाल है। ऐसा ना हो कि मेरे आमाल किसी मंजिल पे कम पड़ जाए, अगर कब्र के अजाब से बच गया तो मुझे जहन्नम के अजाब से कौन बचाएगा? अब गौर करें मेरे भाई, ये सहाबा इकराम के आंसू हुआ करते थे। तो पहली बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान के महीने में दाखिल हो रहे हैं। रमज़ान का बड़ा एहतमाम करना चाहिए, सब करते हैं शुरू के 4-5 दिन, फिर उसके बाद हमारी मस्जिदें खाली हो जाती है। ये एक जुमा का पैगाम मैं आपको दे रहा हूँ। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ये रमज़ान का सबसे आखिरी महीना समझे, आखिरी महीना समझे और दुआ करें कि अल्लाह ताला हम तमाम मर्द व ख़वातीन को जो इस मस्जिद के अंदर मौजूद है, अल्लाह हम तमाम को रमज़ान हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। रमज़ान हासिल कर ले, अल्लाह से ये दुआ करें और कोशिश करें इंशाअल्लाह, कोशिश करें इंशाअल्लाह। ये 30 रातों में से तकरीबन 15 से 20 रात तहज्जुद का एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारा ये है ना, नहीं उठ पाते हैं, आँख लगी, बड़े बहाने हमारे होते हैं, तहज्जुद की नमाज नहीं होती हमारी। वहाँ तो कोई खौफ नहीं है सो जाने का, उठते ही सहरी के लिए, सहरी में उठने के बाद अल्लाह के लिए 2 रकात वज़ू करें, 2 रकात सिर्फ 2 रकात अल्लाह के सामने। ये 30 रातों में 15 से 20 मरतबा अल्लाह के सामने बैठकर सजदे में जाकर अल्लाह को मनाए कि ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे माफ करना होगा। रो रो के अल्लाह को मनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने आंखों से आंसू निकालने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।